الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائلی زندگی مولانا سید جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کا ایک جائزہ۔ سید جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص تھے جنہوں نے علم کے لیے خود کو یوں وقف کیا کہ پوری زندگی قلم و کرتاس کے درمیان گزری۔ جماعت کی اہم ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے بھی یہ رشتہ کبھی منقطع نہیں ہوا۔ یوں تو آپ نے زندگی کے اکثر شعبوں میں رہنمائی فرمائی ہے، لیکن خاندان، مسلمان عورت، اولاد جیسے مضامین آپ کی تحریروں میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ میرا یہ مقالہ بیان کردہ ان موضوعات پر مولانا کی تحریروں کا تعارف و تبصرہ پیش کرتا ہے، جس کے ذیلی عناوین درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، خاندان کی اہمیت اور اس کے تقاضے۔ نمبر 2، ذمہ داریوں کی تقسیم اور اولاد کی تعلیم و تربیت۔ نمبر 3، عورت اور معیشت۔ نمبر 1، خاندان کی اہمیت اور اس کے تقاضے۔ سید جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اسلام کا عائلی نظام صفحہ نمبر 15 میں فرماتے ہیں، افراد سے خاندان وجود میں آتا ہے۔ خاندان ریاست کی پہلی منزل اور اس کی اساس ہے۔ خاندان اور ریاست مل کر معاشرے کی صورت گری کرتے ہیں۔ اسی طرح علامہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک اہم کتاب فقہ الاسرہ و قضاء المرأہ میں خاندان کی اہمیت اور اس کے مقام کو ان الفاظ میں واضح کرتے ہیں کہ خاندان سماج کا بنیادی ستون ہوتا ہے۔ اگر یہ بنیاد مضبوط ہو تو ایک مستحکم معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور خاندان اپنے افراد سے مل کر بنتا ہے۔ اس لیے اسلام معاشرے کی تعمیر کا آغاز فرد کی اصلاح سے کرتا ہے، کیونکہ فرد کی اصلاح مثالی خاندان کا پہلا زینہ ہے۔ جس خاندان میں افراد کی اصلاح و تربیت پر توجہ نہ ہو، اس خاندان میں چھوٹی چھوٹی بات بسا اوقات اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ دلوں میں نفرتیں چھوڑ جاتی ہیں۔ لیکن موجودہ دور میں جہاں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ فرد کی اپنی ترقی ہی اس کی کامیابی ہے، وہاں خاندان کی اہمیت، خاندان کی ضرورت اور خاندان کے لیے خود کو پیش کرنے کے جذبے مان پڑ جاتے ہیں۔ جبکہ سوچ یہ ہو کہ خاندان کے ایک فرد کی ترقی دیگر افراد کی ترقی کے لیے راہ ہموار کرتی ہے، جس کی حتمی شکل کو عمری صاحب نے اپنی کتاب اسلام کے عائلی نظام صفحہ نمبر 18 میں لکھا ہے کہ خاندان کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے چاروں طرف اس کے بہی خواہ اور ہمدرد افراد کا ایک حلقہ موجود ہوتا ہے، جن کے درمیان وہ خود کو محفوظ و مامون پاتا ہے اور جو مشکلات میں اس کے کام آتا ہے، جس کی مثال مولانا نے اپنی دوسری کتاب خاندان کی اصلاح اور اولاد کی تربیت صفحہ نمبر 7 میں یوں دی ہے کہ کسی کا کوئی عزیز یا رشتہ دار بیمار ہو جاتا ہے تو اسے فکر اور پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، یہ اس عزیز کا حق ہے، لیکن یہ فکر صرف جسمانی یا مالی پریشانی تک محدود نہیں، بلکہ اگر وہ کسی دینی اور اخلاقی مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کی اصلاح کی بھی کوشش اسی دلچسپی اور لگن کے ساتھ کی جائے گی۔ گرچہ ایک بڑے معاشرے اور سماج میں ایک خاندان کی حیثیت بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ان مختلف و متعدد خاندانوں سے مل کر ہی یہ بڑا معاشرہ وجود میں آتا ہے، اس لیے اس معاشرے کو جس قدر مثالی خاندان نصیب ہوتے ہیں وہ معاشرہ اسی قدر مثالی بنتا ہے۔ علامہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی معرکۃ الآراء کتاب الاسرہ کما یریدها الاسلام میں واضح کرتے ہیں کہ خاندان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، بھائی بہن، اولاد وغیرہ سے مل کر ہی بنتا ہے۔ رشتوں کے اس کہکشاں کو قرآن اولی الارحام یا ذوی الارحام کا نام دیتا ہے۔ ان کے حقوق و ذمہ داریوں کو مفصل بیان کرتا ہے اور پھر اعلان کرتا ہے اولی الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، سورۃ الانفال آیت نمبر 75۔ نمبر 2، ذمہ داریوں کی تقسیم اور اولاد کی تربیت۔ خاندان کے اہم ستون میاں اور بیوی ہوتے ہیں۔ ان کے خوشگوار تعلقات خاندان کے لیے الفت و محبت کے سرچشمہ ہوتے ہیں، اور ان کے بگڑے ہوئے تعلقات پورے خاندان کو الجھن میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ زوجین کو نصیحت کرتے ہوئے سید جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد عورت کو اپنا ہی ایک جز سمجھے اور عورت اس کے لیے وجہ سکون ثابت ہو، اور ان کے رشتے سے ہی خاندان کی بنیاد پڑتی ہے۔ اس میں مرد اور عورت دونوں کے حقوق ہیں اور دونوں پر ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مرد کی ذمہ داری۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشی تگ و دو کرے، نان و نفقہ کی ذمہ داری بھی اسی پر ہو، اور عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کا نظم و نسق سنبھالے، اسے ایک بہتر اور سلیقے کا گھر بنائے۔
نمبر 2، آپسی رنجش ختم کرنے کی کوشش۔ سید جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ نے زوجین کے آپسی اختلافات و مسائل کے باب میں بہت ہی اہم ہدایت سپرد قلم فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جہاں ایک سے زائد افراد رہتے ہوں وہاں آپس میں کسی بات پر اختلاف ہونا فطری بات ہے۔ پھر بیوی شوہر تو شب و روز کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کے درمیان اختلاف رنجش کا ہونا فطری ہے، لیکن اہم یہ ہے کہ وہ ان اختلافات سے اپنے تعلقات خراب نہیں ہونے دیں۔ نمبر 3، حسن و سلوک۔ شوہر کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ظالمانہ رویہ اختیار کریں، بلکہ حسن سلوک اور نرمی سے پیش آئیں۔ قرآن کا حکم ہے کہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو۔ سورہ نساء آیت نمبر 19۔ نمبر 4، اولاد کی تربیت۔ زوجین اولاد کی بہترین تربیت کے لیے کوشاں رہیں۔ اولاد کی تربیت جس نہج پر ہونی چاہیے اسے قرآن مجید نے سورہ لقمان آیت نمبر 13 تا 19 میں مفصل ذکر کیا ہے، جہاں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، شرک سے اجتناب، اللہ واحد کی بندگی، ماں باپ کے حقوق اور ان کی اطاعت کی پاسداری، آخرت کی فکر، اپنے ہر عمل میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر زندگی گزارنا، نماز کی پابندگی، اچھے کام کرنا اور اچھائی کی دعوت دینا۔ اسی طرح اخلاق، تہذیب اور شرافت کی بڑے مؤثر انداز میں تعلیم دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنی اولاد کو نصیحت، سورہ بقرہ آیت نمبر 130 تا 132۔ نمبر 3، عورت اور معیشت۔ عورت کا معاشی مسئلہ، اس کی معاشی جدوجہد اور اسلام کی حدود دور جدید کے سب سے زیادہ موضوع بحث بننے والے مسائل میں سے ہے۔ BBC نیوز چینل نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے انٹرویو لیتے ہوئے کہا کہ مغربی سوسائٹی میں طلاق کی کثرت عورتوں کے لیے کچھ زیادہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ معاشی طور پر آزاد ہیں اور مرد کی محتاج نہیں ہیں، جبکہ اسلامی معاشرے میں عورت کی یہ پوزیشن نہیں ہے۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مسلمان عورت اپنے باپ سے ورثہ پاتی ہے، اپنے شوہر سے اور اپنے بیٹے سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے۔ اس طرح جس شکل میں بھی اسے کوئی ورثہ ملتا ہے وہ اس کی خود مالک ہوتی ہے، اور اس کا شوہر، باپ، بیٹا یا کوئی اور شخص اس کو اس سے محروم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک مسلمان عورت کاروبار کر سکتی ہے اور ان اداروں میں ملازمت کر سکتی ہے جن کا دائرہ خواتین تک محدود ہے۔ دور جدید میں مغربی مفکرین نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام عورتوں کی آزادی سلب کرتا ہے اور انہیں معاشی اعتبار سے کمزور بنا کر مرد کا محتاج بنا دیتا ہے، لیکن ان اعتراضات کا مسلم علماء نے بہت واضح اور مفصل جواب دیے ہیں، جس میں محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، محمد سید طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ، دکتور محمد عمارہ، علامہ رشید رضا کے نام قابل ذکر ہیں۔ بر صغیر ہند و پاک میں دیگر علماء کے ساتھ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور سید جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی نمایاں ہے۔ علماء اسلام کی ان تمام تحریروں کا لب لباب یہ ہے کہ اسلام مرد اور عورت دونوں کو جہاں حقوق عطا کرتا ہے وہی ان کے دائرۂ کار کی بھی وضاحت کرتا ہے تاکہ خاندان میں توازن برقرار رہے۔ سید جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسلام کا عورت پر بہت بڑا احسان ہے، اسی نے عورت کو اپنی اور دوسروں کی معاشی فکر سے آزاد رکھا ہے۔ اس نقطے کو مزید تفصیل اور مثالوں کے ذریعے سمجھنے کے لیے مولانا محمد عنایت اللہ اسد سبحانی صاحب کی کتاب عورت کے سماجی اور معاشی حقوق بہت مفید ہوگی، جس میں مولانا وضاحت کرتے ہیں کہ عورتوں کا دائرہ کار وہ نہیں ہے جو مردوں کا ہے۔ مثلاً طب یا میڈیکل لائن، اس کا تعلق مردوں سے بھی ہے اور عورتوں سے بھی ہے۔ نسوانی امراض میں لیڈی ڈاکٹر کی اشد ضرورت ہوتی ہے، یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے عورتوں کا اس میدان میں آنا شریعت کی اس منشا کے عین مطابق ہے۔ مختصر یہ کہ عصری تعلیم کے وہ شعبے جن کا براہ راست تعلق عورتوں کے مسائل، عورتوں کی ضروریات، عورتوں کی صلاحیتوں یا امور خانداری سے ہو، ان کا سیکھنا ضروری ہے، بشرط یہ کہ ان کے دین و ایمان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو اور وہ اسلامی تعلیمات کی پاسداری کریں۔ اس کی اصل ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو بنائے سنوارے، پاس پڑوس کی عورتوں کو سکھائے پڑھائے، عزیز و اقارب کے گھر میں دین کی شمع روشن کریں، جس حد تک ممکن ہو اپنے سماج کی خدمت کریں، جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کہلائیں۔ البتہ قوم و ملت کی مصلحت کی خاطر
شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے اگر وہ کوئی قربانی دیتی ہے اور اپنے اصل دائرے سے باہر کا کوئی مورچہ سنبھال تو اس کی یہ قربانی قابل قدر ہے، جس پر وہ ہر طرح سے ستائش اور بھرپور تعاون کی مستحق ہے۔ ان تمام موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کے بعد سید جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام خاندان کو معاشرے کا ایک صالح اور مضبوط ادارہ بناتا ہے۔ وہ خاندان کی مادی ضرورتوں اور اس کے اخلاقی تقاضوں میں سے کسی کو نظر انداز نہیں کرتا، وہ دونوں کو پوری اہمیت دیتا ہے۔